بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ ماہ ذوالحج کا آغاز آج شام یا کل ہو جائے گا۔ اس ماہ مقدس کے آغاز میں جو اہم ترین مسئلہ آتا ہے، آج دو مسائل پر گفتگو کروں گا۔ ایک وہ کہ جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے ان کے لیے کیا حکم ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے قربانی سے محروم ہیں تو کیا وہ اس ثواب سے بھی محروم رہ جائیں گے؟ انشاءاللہ العزیز ایسے لوگوں کے لیے آخر میں کوئی دو احادیث لاؤں گا جن سے ان کو تسلی بھی ملے گی اور ایک مسئلہ بھی معلوم ہوگا کہ ہم کیسے یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری ایک بات جس کو پہلے لینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے آغاز میں جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، انسان کا اپنے بالوں کو کاٹنا اور ناخن کا کاٹنا ان 10 دنوں کے دوران اس کی ممانعت ہے، تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ وجوبی ہے یا مکروہ ہے بالوں کا کاٹنا اور ناخن کا کاٹنا، یا استحباب پر ہے کہ بہتر ہے کہ انسان بال نہ کاٹے اور اگر کاٹ بھی لے تو کوئی گناہ نہیں ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کو ہم احادیث مقدسہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ یہ احادیث جن میں انسان کے بالوں اور ناخنوں کے کاٹنے کا ممانعت آئی ہے، امر کے صیغے کے ساتھ ہے، اور وہ بہت زیادہ احادیث ہیں۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ امام بخاری کے علاوہ سیاہ ستہ باقی تمام اصحاب سیاہ ستہ نے، یعنی امام مسلم، امام ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، سب نے اس حدیث پاک کو لیا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ کچھ احادیث کے نمبر آپ نوٹ کر لیں۔ احادیث تھوڑے تھوڑے لفظوں کے اختلاف کے ساتھ تقریباً سیم ہے، تو میں آپ کو ایک یا دو ٹیکسٹ سنا دوں گا، تو باقی سارے اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو ان کو دیکھ لیں۔ ادروائز یہ ہے کہ آپ کے پاس مسئلہ کلیئر صورت میں پہنچ جائے گا۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا، بلکہ پہلے امام مسلم کا نمبر نوٹ کر لیں، 5118 اور 5121 امام مسلم، یعنی 5118، 5121 امام مسلم کا نمبر ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی کے پاس یہی حدیث پاک 1523، 1523، امام ابو داؤد 2791، 2791 نمبر پر۔ امام نسائی نے کوئی 3-4 احادیث 4366، 67، 69، یعنی 4366، 67 اور 69 یہ روایات۔ ابن ماجہ کے پاس 3149 اور 3150، 3149۔ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ روایت 4663، 4663۔ اس طرح اور بہت سارے محدثین اسی حدیث پاک کو لائے ہیں، جس میں حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ ذبح یذبحہ، جس کسی کے پاس ذبح کا جانور ہے اور وہ اس کو ذبح کرنا چاہتا ہے، فَإِذَا أَحَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ، اور جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، اس کا ہلال نظر آ جائے، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحَّى، تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں میں سے کچھ نہ لے، یعنی نہ بال کاٹے نہ ناخن کاٹے، حتیٰ کہ وہ قربانی کر لے۔ اسی حدیث پاک کو مضمون بدل کے ابن ماجہ میں الفاظ کا تھوڑا سا تبدیلی ہے، لیکن مضمون یہی ہے، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا، کہ وہ اپنے بالوں کو یعنی مس بھی نہ کرے کاٹنے کی نیت سے، ویسے ہاتھ لگانا نہیں مراد، کاٹنے کی نیت سے بالوں کو پکڑے بھی نہیں۔ اور ابن ماجہ کی 3150 نمبر جو روایت ہے اس میں آیا، فَلَا يَقْرَبَنَّ لَهُ شَعْرًا وَلَا ظَفْرًا، کہ بالوں اور ناخنوں کا قرب بھی کاٹنے کی نیت سے ان کے قریب بھی نہ جائے۔ تو یہ احکام پوری ان احادیث میں، جن کے نمبر میں نے آپ کو شروع میں بتا دیے، موجود ہیں۔ اب یہ حکم ہے حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ کوئی شخص ایسا نہ کرے، لیکن امام ترمذی جو روایت لائے ہیں وہ ترمذی میں روایت 1523 ہے، وہاں مسئلہ زیادہ کلیئر کر دیا امام ترمذی نے تھوڑی سی شرح کرتے ہوئے۔ آپ اس کو ذرا سن لیں۔ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین نے سنا، اور ان کے الفاظ کیا ہیں؟ یہی الفاظ امام مسلم کی حدیث 5118 میں بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا، من رآ ہلال ذی الحجۃ، جس کسی نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا، وَأَرَادَ أَن يُضَحَّىٰ، اور قربانی کا اس کا ارادہ ہے، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ،
تو وہ اپنے بالوں اور اپنے ناخنوں میں سے کچھ نہ لے، یعنی مت کاٹے اس کو۔ امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو حسن صحیح لکھا، لیکن باقی سارے ائمہ کے پاس یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو اس سند کے باب میں اس کی سند کی تصحیح کرنے کے بعد، اس پر حکم لگانے کے بعد، امام ترمذی نے علماء کا رخصت دینے کا قول بھی بیان کیا کہ یہاں پر تو حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے دیا، ممکن ہے کوئی سنے تو اس کو وجوب سمجھ لے اور یہ سمجھے کہ شاید یہ بہت ضروری ہو گیا ہے، اور اب ہم اگر کوئی بال کاٹے یا کوئی ناخن کاٹے تو گناہ ہوگا۔ تو اس پر امام ترمذی نے پوری ایک شرح کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اس حدیث پر عمل کرنے والے سعید بن مسیب ہیں، احمد بن حنبل ہیں اور اسحاق بن راہوے ہیں، لیکن امام شافعی اور ان کے اصحاب اور ان کے کئی ساتھی اس طرف گئے ہیں کہ یہ ممانعت ہونے کے باوجود رخصت بھی ہے، اور وہ رخصت کیا ہے کہ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، اور وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ امام ترمذی نے اسی حدیث کے ضمن میں 1523 نمبر حدیث کی نیچے ضمن میں ہی یہ حدیث پاک لائی کہ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ آقا علیہ السلام قربانی کا جانور حضور نے مدینہ روانہ فرمایا، یعنی جب آخری حج تو آپ نے ادا کیا آقا علیہ السلام نے خود، جو حجۃ الوداع تھا 10 ہجری کا۔ 9 ہجری میں آقا علیہ السلام خود تشریف نہیں لے گئے تو قربانی کا جانور روانہ فرمایا، اور محرم یعنی احرام باندھے ہوئے شخص جن چیزوں سے اجتناب کرتا ہے آپ نے ان میں سے کسی بھی چیز سے اجتناب نہیں کیا، یعنی بال کٹوانا، ناخن کاٹنا یا اور صفائی وغیرہ کے جو معاملات، جن چیزوں سے احرام باندھے ہوئے شخص کی پابندی ہے آقا علیہ السلام نے ان میں سے کسی پابندی پر بھی عمل نہیں فرمایا۔ تو یہ بھی حدیث صحیح ہے۔ امام شافعی اور ان کے اصحاب اس حدیث کی موجودگی میں کہتے ہیں کہ رخصت ہے، انسان بال کاٹ بھی سکتا ہے۔ تاہم ان دونوں روایات کی موجودگی میں تطبیق کی صورت یہی ہے کہ سیدہ ام سلمہ والی روایت اس میں ممانعت تحریمی نہیں ہے، تنزیہی ہے، یعنی اگر کراہت ہے تو معمولی ہے، ہلکی کراہت ہے، تنزیہی کراہت ہے، تحریمی نہیں ہے، اور اگر حکم ہے تو وہ حکم وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے ہے، مستحب کے لیے ہے۔ سو زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے بال بھی نہ کاٹے اور اپنے ناخن بھی نہ کاٹے۔ لیکن اس حدیث پاک پر یہی وجہ ہے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت کسی نے بیان کی، اس حدیث کو آپ نوٹ کر لیں، امام مسلم نے 5122 نمبر میں روایت کی۔ یعنی اس حدیث میں یہ بات معلوم ہوتی ہے ہمیں کہ صحابہ کرام کے اپنے زمانے میں لوگ اس پر عمل کرنا چھوڑ گئے تھے، تابعین میں، تبع التابعین میں لوگوں کا اس حدیث پر عمل نہیں تھا، اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ حدیث پاک، اے میرے بھتیجے، یہ حدیث قد نسیا و ترکا، حدیث بھول دی گئی، بھلا دی گئی اور چھوڑ دی گئی ہے۔ حالانکہ مجھے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، وہ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک حمام میں نہا رہے تھے عید الاضحیٰ کے دن قربانی سے پہلے، اور کئی لوگ اپنی صفائیاں کر رہے تھے، بال کاٹ رہے تھے، تو ایک شخص نے کہا حمام کے لوگوں میں سے ہی، اس نے کہا سعید بن مسیب بڑی سختی سے منع کیا کرتے تھے اور اس کو مکروہ جانتے تھے۔ تو راوی یہ بات سننے کے لیے سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا۔ اس نے ان سے پوچھا جی یہ واقعہ ہوا تو کسی نے آپ کا نام لے کر بتایا ہے کہ یہ آپ تو منع کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میرے بھتیجے، یہ حدیث واقعتاً میں نے سیدہ ام سلمہ سے سنی ہے، لیکن قد نسیا و ترکا، حدیث بھلا دی گئی اور چھوڑ دی گئی، لوگ اس پر آج کل عمل نہیں کرتے۔ تو شروع زمانے سے بھی لوگ اسی غالباً حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کی وجہ سے لوگوں نے اس پر عمل کم کر دیا تھا، لیکن مستحب ہے، اچھا عمل ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بال نہ کاٹے اور ناخن نہ کاٹے اسے یقیناً اجر ہوگا۔ اب جو میں نے آپ کو دوسری بات بتائی تھی کہ ہم آگے گفتگو کیسے میں کریں گے کہ اگر کوئی شخص قربانی نہ کر سکے تو اس کو دکھ ہوگا یقیناً کہ میں قربانی نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام کے پاس بھی صحابہ کرام بعض اوقات آ جاتے تھے، کئی غربا اصحاب حضور کے جو غریب تھے بظاہر دنیا کے مال اور دولت کے باب میں، تو وہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ ہمارے امیر بھائی تو سارا ثواب لے جا چکے ہیں، وہ یہ نیکیاں کرتے ہیں، یہ نیکیاں کرتے ہیں۔ آج بھی اگر کسی انسان کے دل میں یہ بات آئے کہ میں تو قربانی نہیں کر سکتا تو میرے لیے کیا ہوگا؟ جن کے پاس اللہ نے دولت دی ہے، جن کو اللہ نے پیسہ دیا، جن کو اللہ نے وسعت دی، وہ قربانی کر رہے ہیں اور میرے پاس کچھ نہیں، میں قربانی نہیں کر رہا، تو میرے لیے اسلام کیا کہتا ہے؟
ایسے لوگوں کو بھی حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی۔ ایک شخص کو، اس کا واقعہ میں کسی دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا، حضور علیہ السلام نے جب قربانی کے بارے میں بتایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس، مجھے اللہ نے حکم دیا، امرت بیوم الاضحیٰ، کہ میں قربانی والے دن کو عید بناؤں، اس کو مناؤں۔ جعلہ اللہ عیدا لہذہ الامہ، اللہ نے اس امت کے لیے اس دن کو عید بنا دیا۔ تو وہ شخص عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ ارأیت ان لم اجد الا منیحۃ ابنی، آقا میرے پاس میرے بیٹے کی ایک ہی بکری ہے۔ اور ایک روایت جو امام نسائی لائے، امام نسائی کی یہ روایت، یہ جو پہلی روایت آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، غریب شخص کے حضور علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرنے والی، اس کو مسند امام احمد بن حنبل نے 4665 نمبر پر روایت کیا، 4665، کہ اس نے کہا میرے پاس میرے بیٹے کی ایک بکری ہے۔ اور دوسری روایت جس کو امام نسائی لائے 4370 نمبر پر، 4370 نمبر، اس میں اس نے کہا تھا الا منیحۃ انثیٰ، کہ میرے پاس ایک دودھ دینے والی بکری ہے۔ وہ دودھ دینے والی بکری ممکن ہے اس کے بیٹے کی ہو یا اس کی اپنی ہو، لیکن دونوں روایات موجود ہیں۔ اس نے کہا آقا میرے پاس صرف ایک ہی بکری ہے، کیا میں فأضحی بہا، آقا کیا میں اسی کو ذبح کر دوں؟ یہ وہی شخص ہے جس کو آقا علیہ السلام نے قرآن کی کچھ تلاوت کے باب میں فرمایا تھا، یہ شخص فلاح پا گیا، یہ شخص فلاح پا گیا، کامیاب ہونے والا وہ شخص رسول اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے آقا دو جہاں سے کہ آقا کیا میں اس کو بکری کو ذبح کر دوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا ولکن تأخذ من شعرک وتقلم اظفارک، لیکن تم اپنے بالوں کو کاٹو اور اپنے ناخن کاٹو، وتقص شاربک، اپنی مونچھیں چھوٹی کرو، وتحلق عانتک وتحلق عانتک، اور اپنے زیر ناف بالوں کو کاٹو عید کے دن، فذالک تمام اضحیتک عند اللہ عز وجل، اگر تم نے عید کے دن ایسا کیا تو اللہ کے نزدیک یہ تمہیں پوری قربانی کا ثواب ملے گا۔ یعنی گویا جو شخص قربانی نہیں بھی کر رہا وہ بھی عید تک رکا رہے، جب قربانی ہو جائے وہ بھی اپنی صفائی کرے، اپنے بال کاٹے، اپنے ناخن کاٹے، اپنی مونچھیں چھوٹی کرے۔ جب یہ سارے کام کر دے گا تو اللہ رب العزت اس کو قربانی کا ثواب عطا کرے گا۔ وہ لوگ جن کو قربانی کر کے بال کٹوا کے جو ثواب ملا تھا، اس شخص کو جو مجبوری کی وجہ سے قربانی نہیں کر پا رہا، اس کو اس کے باوجود اتنا ہی ثواب اللہ رب العزت اس کام کے بدلے میں عطا کر دے گا کہ جو انتہائی آسان ہے، کہ پہلے 10 دن اپنے بال نہ کاٹے اور عید کے دن لوگوں کی قربانی کے بعد اپنے بالوں کی صفائی کرے، اپنی مونچھیں چھوٹی کر لے، اپنے بال کٹوا لے، اپنے ناخن کاٹ لے، اللہ رب العزت اسے پوری قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے جو لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ بھی اور جو نہیں کر رہے وہ بھی ان 10 دنوں میں بال اور ناخن کاٹنے کی ذمہ داری پوری نہ کاٹیں اور عید کے دن جا کر کاٹیں، تو اللہ رب العزت سب سے راضی ہوگا۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔